آج کا لیکچر 10th کلاس کے اندر جو ہے جناب حصہ گرامر، اور ہم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں علم کی اقسام۔ میں محمد امین آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں اور کوشش کروں گا کہ آج کے لیکچر کے اندر جو ہے وہ آپ لفظ سے لے کر اس میں علم تک جو ہے وہ آپ کو مکمل جو ہے وہ یاد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ کسے کہتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ کے بعد یعنی کہ یہ حروف سے ہی لفظ بنتے ہیں، اور لفظ میں اگر جو ہے وہ ہم غور کرتے ہیں حروف، تو جس کے اندر جو ہے تھوڑا سا فاسٹ چل گیا جناب، اس کو ہم پوز کرتے ہیں، واپس لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم رکھتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حروف کے بعد جو ہے اسم بنتا ہے۔ اب حروف کیا ہوتے ہیں؟ آپ بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھا الف انار بے بلی۔ اب وہ حروف تہجی جو ہیں وہ جب آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں تو وہ بامعنی لفظ جو ہے بنتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بامعنی نہیں بھی بنتے، تو جناب ہوتے تو وہ لفظ ہی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے دو اقسام ہوتی ہیں نا، پھر کہ جب ایک ہوتا ہے بامعنی، ایک ہوتا ہے جو بامعنی نہیں ہوتا۔ تو اس کو جو بامعنی لفظ ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا 6 7 8 کلاس کے اندر کہ اس کو جو ہے وہ حروف کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، اور اسم کی آگے جو ہے وہ جو ایک قسم ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ بامعنی لفظ نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں لفظ محمل، یعنی کہ وہ بھی لفظوں کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو جناب آج کا لیکچر یہاں سے ہم جو ہے وہ اگلی بات بتاتے ہیں۔ آپ سب کا اسم ہے، میں آپ سے پوچھوں اسم شما چیسس کہ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ تو جناب ہم سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ اب جیسے ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا نام کمپیوٹر ہے، اور ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، مائکرو فون ہے، ہیڈ فون ہے۔ تو اسی طرح یہ میرے اوپر جو ہے وہ پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کا نام ہے۔ میں لاہور سے مخاطب ہوں تو یہ لاہور شہر ہے۔ تو اگر اس کی جامع ڈیفینیشن جو ہے وہ دیکھیں تو وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز یا کیفیت کا نام ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ پہلی چیز یہ کہ کسی شخص، اب جیسے کسی کا نام محمود ہے تو وہ شخص کا جو ہے وہ شناخت ہے اس کی۔ تو کسی جگہ لاہور، ٹھیک ہے، بہاولپور، ڈیرہ اسماعیل خان، راول پنڈی، گجرانوالہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جگہ کے نام، تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ اسم۔ ہم آگے اس پہ بعد میں کرتے ہیں کہ یہ اسم کی آگے جو ہے وہ مختلف اقسام کیا ہے۔ تو ابھی صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لفظ کے بعد جو ہے وہ اسم، اور اسم میں کون کون سی جو ہے وہ آگے باتیں ایگزامپل کے ذریعے سے۔ تو کسی چیز، جیسے یہ اوپر پنکھا چل رہا ہے تو جناب یہ بھی، اور یہ چیئر ہے، اس کا نام، یہ اس چیز کا نام، یا اس کے بعد جو ہے وہ کیفیت، میں کہتا ہوں کہ وہ جگ پڑا ہوا ہے، وہاں کتاب پڑی ہوئی ہے، تو یہ اس چیز کی کیفیت کو بھی ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم کے استعمال کے لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو اس کی جناب دو اقسام ہیں، اور پہلی قسم ہے اسم معرفہ اور دوسری قسم ہے اسم نکرہ۔ تو جب ہم اسم معرفہ، اب یہ آپ پہلی جماعتوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں جناب، تو اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ استعمال کے لحاظ سے دو قسم، ٹھیک ہے؟ تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ اسم معرفہ، ویری گڈ، اور وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ مثلا کوہ ہمالیہ، کوہ ہمالیہ کیا ہے؟ جی، جگہ کا نام، ٹھیک ہے؟ بانگے دارا کتاب کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے؟
اور جگہ کا نام ہی لاہور بھی ہے، نام ہے محمود غزنوی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ خاص ہیں، اس میں خاص ہیں. تو آگے دیکھیں کہ بڑی اہم چیز ہے کہ جناب ہم وہ اسم معرفہ کو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں خاص. تو یہ چونکہ خاص چیز سے جو ہے وہ مل کر بنتا ہے، تو لہٰذا جناب یہ اس میں خاص کہلائے گا. اور اسم کے استعمال کے لحاظ سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے اس میں نکرہ. تو جناب وہ اسم جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے. اب اس میں جو خاص بات ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ اسم جو کسی عام چیز یا شخص یا جگہ کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی. اب اس میں جو پہاڑ ہے وہ عام سا ہے جی، کوئی پتہ نہیں کون سا پہاڑ، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہے، جیسے ہم نے کوہ ہمالیہ بتایا. تو کتاب ہے، اب یہاں پہ ہم نے کتاب بتا دی تھی، بانگ درا علامہ اقبال کی لکھی ہوئی. تو شہر لاہور ہم نے بتایا، وہ خاص ہو گیا. عام شہر کی بات کر رہے ہیں تو نہیں پتہ کون سا. تو اسی طرح ہے جناب آدمی. تو آدمی کون ہے؟ ہر مختلف لوگ ہیں. تو اس لیے جناب ہم عام کہہ سکتے ہیں جی، عام. اچھا، الف مد آ عام اور آئین الف آ میم عام، ٹھیک ہے. تو ویسے جملے میں اگر استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کل عام بہت عام ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن خاص پھل بھی ہے. تو جناب اس میں نکرہ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں عام. گڈ ہو گیا. تو یہاں تک امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کو کرتے ہیں کلیئر اور آگے بڑھتے ہیں. اس کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد بھی کر سکتے ہیں، یہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جناب یہ آ گیا. آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس میں معرفہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے بات کی لفظ کے بعد جو ہے لفظوں کی جو ہے وہ نیچے دو ہم نے بات کی. ایک بامعنیٰ لفظ ہوتا ہے، ایک بے معنیٰ لفظ ہوتا ہے جسے لفظ معمل کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اسم کی استعمال کے لحاظ سے اس میں دو ہوتی ہیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ. ہم نے اس پہ بات کی. اور آگے جو ہے اس میں معرفہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اس کی اقسام کتنی ہے جناب؟ اس کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1 اس میں علم، نمبر 2 اس میں ضمیر، اور نمبر 3 اس میں موصول، نمبر 4 اس میں اشارہ، ٹھیک ہے. تو آج جو ہم سب سے پہلے جو ہماری جو ٹاپک بھی ہے وہ ہے جی اس میں علم. وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اس میں معرفہ کی جو خاص بات ہے وہ لفظ خاص ہے. تو یہ اس میں سب میں جو ہے وہ خاص چیز ہی ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس میں علم کی اگر ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں تعریف کے اندر تو وہ خاص نام کو ظاہر کرے. اب مثلا شاعر مشرق، غالب، مٹھو. اب یہ ہر ایک کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ آگے چل کر جو ہے لیکچر کے اندر بات ہوگی. اور پھر ہے ابن قاسم، شمس العلماء. تو جناب اس میں علم کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہوئی کہ وہ اسم ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کرتا ہے، جس کے اندر جو ہے شاعر مشرق، غالب، مٹھو اور ابن قاسم، شمس العلماء وغیرہ میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پر بتایا. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جناب. تو یہاں پر اس میں علم کی اقسام بتائی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو جناب آپ نے ایک اس میں ایم سی کیو چھپا ہو، یہ ہے کہ اس میں علم کی ڈیش اقسام ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 5. ویری گڈ. تو سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 تخلص، نمبر 4 کنیت، نمبر 5 عرف. تو اب ہم جو ہے اگر آپ کو یہ پانچوں ذرا ریپیٹ کریں میرے ساتھ، شاباش. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5. امید ہے کہ چونکہ آپ کے مائک جو ہے میں نے کیے ہوئے ہیں بند، تو آپ غائبانہ جو ہے وہ اس کو
ریڈ آؤٹ کر رہے ہوں. شاباش. تو سب سے پہلی قسم ہے جناب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاپی پینسل بھی ساتھ رکھیں تاکہ لکھنے میں آپ لوگوں کو بہت آسانی رہے. تو وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی جانب سے دیا جائے. اس کا خاص بات یہ ہے جناب، جو خاص ورڈ ہوگا جو آپ کو میں بتاؤں تو آپ یاد کرنے کے لیے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے حکومت. کہ وہ اسم معرفہ، پہلی چیز ہے کہ یہ سارے اسم معرفہ ہی ہیں. تو وہ اسم معرفہ جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے کس کی طرف سے ملے؟ حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو مریم ظہور ہیں جی ہمارے ساتھ. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ جی مریم ظہور. اینی پرابلم بیٹا؟ جی ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی وجہ سے 1-2 منٹ ضائع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میرے اینڈ سے پھر میں ریموو کر دوں تو آپ کی کوئی کمپلین نہیں بنتی، کمپلین ویسے بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، چلیں آپ خاموش ہو کر بیٹھنا ہے. غلطی سے بھی کسی کے کیمرے کے اوپر کلک نہ ہو دوبارہ. تو جناب ہم یہاں پر تھے کہ وہ اس میں معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے اس کی طرف سے ملے؟ حکومت کی طرف سے. جیسے رستم زماں، شمس العلماء اور خان بہادر. تو یہ وہ خطاب ہوتے تھے کہ جو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کسی خاص کارنامے کی وجہ سے جو ہے وہ دیے جاتے تھے. تو جناب اگلا جو لفظ اگلی جو قسم ہے وہ ہے لقب. تو وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے. تو کس کی طرف سے ملے جناب؟ سوری میں غلط پڑ گیا. وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے، ٹھیک ہے، دیا جائے. اوپر خطاب، حکومت، لقب. میں اس کو ایرو لگا کے آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو. یہ لے جناب. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت. تو جناب یہ وہ خاص لقب تھے جو افراد کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے متعلقہ قوم اقوام نے جو ہے وہ دیے تھے. ٹھیک ہے. تو اگلا لفظ ہے تخلص. وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں. جیسے محمد ابراہیم ذوق. آپ نے خالی ذوق دیکھا ہوگا، اس کے اوپر اس کی خاص نشانی ہے کہ یہ علامت تخلص بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پیپر کے اندر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو علامت جو ہے وہ لگا کر دے، بلکہ وہ اس کو ختم کر کے دیتے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھ نہ آئے. تو جو بچے جن کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ ذوق جو ہے تخلص ہے، غالب تخلص ہے، حالی تخلص ہے، تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو جناب اس کے اندر خاص بات یاد کرنے والی کیا ہوئی؟ شاعر. تو اس سے کیا آپ کو فوراً ذہن میں آئے گا جناب کہ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر کے نام کو. تو اس میں جو خاص باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ تخلص شاعر کے نام کا وہ مختصر حصہ ہوتا ہے، تو جس سے جو ہے وہ شاعر کی پہچان بن جاتا ہے. اب خالی اگر آپ دیکھیں کہ غالب لکھا جائے تو بچہ جو ہے وہ فوراً پہچان جاتا ہے، اچھا جی مرزا غالب کی بات ہو. ابراہیم ذوق، مولانا الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے تخلص ہیں. اس کے علاوہ بھی بیٹا پوچھے جا سکتے ہیں. آپ کی کتاب، درسی کتاب کے اندر شاعروں کے لطیفے سبق ہے، اس کے اندر سے بھی جو ہے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، یعنی کہ ایگزامپلس وہاں پر بھی موجود ہیں، تو آپ نے کل وہ یاد کرنی ہے جناب. انشاءاللہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کا جو ہے وہ ایم سی کیوز بیسڈ جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لوں گا آپ سے. نیکسٹ جی نمبر 4، کنیت. وہ اسم ہے جو ماں باپ یا بیٹے یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے. ٹھیک ہے، تو جناب اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کام کیا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کسی خاندان یا کسی تعلق کی وجہ سے جو ہے
پکارا جائے تو وہ کہلاتا ہے کنیت، یعنی کسی نسبت سے. تو یہ ایرو ہو گیا جناب غلط، ہم نے کرنا ہے ایرو ادھر سے. ٹھیک ہے، تو جیسے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مریم علیہ السلام، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور ان کے والد خطاب کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ابن مریم علیہ السلام کی کنیت ہے، اور ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، حضرت مریم ان کی والدہ کی وجہ سے. اور ابو القاسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، چونکہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا. تو ابو تراب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ کو ایگزامپلس بھی یاد ہو گئی ہوں گی. تو آخری جو لفظ ہے جناب وہ ہے عرف. تو وہ اسم جو یا تو والدین، پہلی چیز بیٹا اس کو پڑھاتے ہوئے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اسلام کے اندر کسی جسمانی کمی کی وجہ سے یا کسی رنگ کی وجہ سے یا ویسے بھی کسی کا نام بگاڑنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. بہت بری بات ہے، لیکن ہم چونکہ گرامر کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو میں صرف سمجھانے کی حد تک جو ہے بیٹا بتا رہا ہوں کہ عرف کیا ہوتا ہے. کہ وہ نام جو والدین بچپن میں بچے کا پکاریں اور ایک نام جو ہے رکھ دیتے ہیں، تو پیار سے پکارے جانے والا نام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچپن میں پیار سے، کسی کا نام گڑیا ہو سکتا ہے، مون چندہ ہو سکتا ہے، تو مانو ہو سکتا ہے، میرا چاند، پیار سے بہت کچھ مائیں جو ہے اپنے بچوں کو کہتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام ہی پکا ہو جاتا ہے تو اصل نام بگڑ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایک چیز آپ کو بیٹا اور بھی چلتے چلتے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام جو رکھے ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ پورا پکارنا چاہیے. جیسے جس کے ساتھ عبد لگتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد القدیر، عبد الرشید. تو ہمیشہ بیٹا یہ کوشش کرنی ہے آپ نے، بلکہ پکی کوشش کرنی ہے. کوشش کیا کرنی ہے آپ نے؟ پکارنا ہے کہ ان بچوں کا نام جو کہ مکمل ہوں، آپ مکمل نام پکاریں. دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کتنا اچھی بات ہے کہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، تو عبداللہ اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں، عبد القادر. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ اس چیز کا بھی آئندہ خیال رکھیں گے. اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو اصل نام جو ہے وہ بگڑ جائے تو اس کی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا نام جو ہے پڑ جائے، جیسے پپو، مٹھو، چندہ، مون، جاوید سے اکثر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ہمارے معاشرے میں نام بگڑ جاتا ہے، اس کو رشید کہتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ یہ جیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رشید سے، حالانکہ پورا نام عبد الرشید ہے، ہمیں وہ پکارنا چاہیے. تو شیدہ کہہ دیتے ہیں، اکرم سے اکی کہہ دیتے ہیں، بگا سے بگی، بگا بھی، بگو، لنگڑا، گونگا، چھوٹو، لمبو، یہ لفظ جو ہے بول دیتے ہیں. وہ کہ یہ گرامر تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے بیٹا یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. لیکن جو ہے وہ آپ کسی کا نام مت پکاریں. ٹھیک ہے، تو جناب جیسا کہ یہ آپ کے سامنے تھا، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے. چند سیکنڈ آپ اس کو جو ہے ایک دفعہ ریوائز کر لیں. اب میں آپ سے جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ بھی لینے والا ہوں. ٹھیک ہے جناب، تو آپ سب نے کیا کرنا ہے، اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جلدی سے اپنے اپنے ہاتھ کی آپ نے مجھے تصویر بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس مارکر بھی ہے اور پین بھی ہے. اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس طرح سے جلدی سے بنا لیں. میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. آپ کو جو ہے وہ ایک منٹ جو ہے وہ دیتا ہوں. آپ جلدی سے یہ بنا لیں. انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ یہ اس میں علم جو ہے وہ اس کی اقسام یاد کرنے میں ابھی کے ابھی آپ سے یاد بھی ہو جائیں گے، اور میں نے سننی بھی ہے آپ سے. ٹھیک ہے، تو جناب آپ کو میں دے رہا ہوں 1 منٹ. اور یہ دیکھیں، سب سے پہلے اوپر والے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ہاتھوں پہ، انگلیوں پہ جو ہے نا
یہ بنائے ہوئے. آپ سب نے مجھے یہ کام کر کے تصویریں سینڈ کرنی ہے, اور ادھر درمیان میں آپ نے کیا لکھنا ہے, اس میں علم کی اقسام یہاں پر. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے اقسام لکھی ہوئی ہیں بچوں, خطاب, لقب, تخلص, کنیت, عرف. اس کے بعد میں نے وہ لفظ ہائی لائٹ جو آپ کے لیے کیے ہوئے تھے بچوں, جیسے میں نے کہا تھا خطاب کو کہاں سے ملتا ہے, حکومت کی طرف سے, اور جیسے مثال شمس العلماء, تو میں نے سب سے پہلے قسم لکھی ہے, پھر اس کا آپ کو ہنٹ دیا ہے, پھر اس کی مثال دی ہے. اسی طرح لقب قوم کی طرف سے, اور اگزامپل قائد اعظم. ویری گڈ, امید ہے کہ یہاں تک آپ لکھ چکے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. تخلص شاعر کے نام کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگزامپل غالب. اور جناب کنیت کس کی طرف سے, نسبت سے, خاندان, ابو القاسم, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا. شاباش. اور آخر الذکر جو ہم نے ابھی پڑھا, عرف, یہ بھی نام ہوتا ہے جو پیار سے جو ہے وہ پکارا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی اگزامپل آپ چاہے منہ لکھ لیں, چاہے وہ نام لکھ لیں جو آپ کو پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا نام کا حصہ ہے, جو آپ کو گھر میں پکارا جاتا ہے. تو شاباش, جلدی سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے مجھے تصاویر سینڈ کر دینی ہے لکھنے کے بعد. ٹھیک ہے جناب. تو جناب اوکے جی, اگر یہ ہو گیا تو آگے ہم بڑھتے ہیں, اور ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, تھوڑا سا آپ سے اب آؤٹ پٹ بھی لے لیا جائے. تو جناب آپ نے بتانا ہے, چیٹ باکس کے اندر آ جائیں جلدی جلدی, اور ہمارے پاس جو ہے وہ 10 منٹ رہ گئے ہیں. جی جناب, چیٹ باکس, یس جی, یہاں پر آپ بتائیں گے کہ یہ کس کی تصویر ہے, غور سے دیکھیں. شاباش, جی لکھیں. ویری گڈ, سب سے پہلا آنسر ہے رافع خان, قاضی پارک کیمپس سے, اور ابیرا. گڈ, شاباش. چلو جناب, یہ تو آپ نے بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں علم کی اقسام میں سے کس قسم پر پورا اترتا ہے. چلو ہاں, ذرا مشکل ہو گیا نا سوال. شاباش, جلدی سے بتائیں. اس میں معرفہ, یہ کیا ہوا جناب, خطاب, تخلص. غلط بتا رہے ہیں جناب, سوچ کے بتائیں, سوچ کے. ویری گڈ. لیں جی جناب, میرے مسلمان بہن بھائی جو ہیں, میرے بچے جو ہیں تکے لگا رہے ہیں. ہیں جی, ایسا نہیں کرنا, ابھی آپ کو جو ہے پتا. ویری گڈ جناب. جی, علامہ اقبال حکومت کی طرف سے ملا کہ قوم کی طرف سے؟ تخلص. اچھا جی, کسی حد تک جو ہے بچوں کے جواب درست بھی آ رہے ہیں, میں سب کو اپریسیشن ہی کروں گا. زبردست جی, کیونکہ اقبال جو ہے تخلص بھی تو تھا نا. گڈ ہو گیا جناب, خاص لفظ بھی ہے اس میں, معرفہ بھی ہے. چلیں اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی اگلی تصویر, اور ذرا غور سے. ہاں جی, تصویر یہ دیکھیں جناب, بتائیں جی کیا ہے یہ. آپ نے مجھے یہ نہیں بتانا یہ کہ, آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا تعلق کس کیٹاگری سے ہے. نشان حیدر ہے, فصیح الرحمان. گڈ. یہ بتائیں کہ کس سے تعلق ہے اس کا, کس کی طرف سے ملتا ہے. جی, قوم کی طرف سے. نا 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 جناب, یہ کون بتائی. ویری گڈ جی, یہ جناب کس نے جواب دیا, رمین کا جواب بھی درست ہے, اور بشرا کا جواب بھی درست ہے. شاباش, اب سب کے تقریباً ٹھیک آ رہے ہیں. تو یہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ملتا ہے, حکومت وقت کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو خطاب ہوا. گڈ, شاباش جناب, یاد ہو گیا. اور مجھے امید ہے کہ ہاتھ کے اوپر بھی آپ سب نے جو ہے وہ ڈرا کر لیا ہوگا, وہ بھی آپ نے مجھے بھیجنی ہے تصویریں گروپ کے اندر. جناب آگے چلتے ہیں اگلی تصویر کی طرف. ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے, 7 منٹ رہ گئے ہیں ہماری کلاس ختم ہونے میں, تو جلدی جلدی جو ہے وہ اگلی تصویر. جی جناب, کون بتا رہا ہے جی, بڑا فیمس, زبردست, سب کی جیب میں ہو تو بہت کامیاب ہوتا ہے وہ ہے.
اور نیچے گرا ہو تو فوراً ہم اٹھاتے ہیں، لیکن کتاب کے اوپر تصویر بنی ہو تو ہم کہتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈانٹ بھی پڑتی ہے بچوں کو مجھ سے اگر خطاب. ویری گڈ جی. قائد اعظم محمد علی جناح، جی جناب بتائیے. ہاں جی لقب ہے جناب. گڈ ہو گیا جناب. محمد حذیفہ نے ہمیں درست جواب سینڈ کیا ہے. اب سب کی طرف سے درست جواب آنا شروع ہو گیا. یہ قوم کی طرف سے ملتا ہے. سمیرا نے ہمیں بتایا. گڈ شاباش. آپ سب کے آنسر میرے تک پہنچ رہے ہیں. زبردست ہو گیا جناب. آپ کو تو یاد ہو گئے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں جی. آگے دیکھتے ہیں. آگے یہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتاتے جائیں ورڈ. جی جناب. یہ کیا ہے؟ جلدی جلدی تصویر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے بتانا ہے. کنیا جواب درست ہوا. مرزا محمد ریحان کا پہلا جواب آیا. نیکسٹ جی. یہ شخصیت کون ہے؟ پاکستانیوں جلدی سے بتائیں. یہ تصویر چینج ہوگی. سر سید احمد. نو 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 نو. ویری گڈ. خان لیاقت علی خان جناب. چینج ہوگی تصویر. لیاقت علی خان جو ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. اب تصویر چینج ہو گئی ہے. بتائیں جی. غالب. گڈ. جواب درست ہو گیا جناب. یہ شاہ زین. شاباش. اور یہ کیا ہے جناب؟ غالب تو آپ نے بتا دیا. اصل میں جواب درست ہے مرزا محمد ریحان کا. اس نے بولا سر تخلص ہے جو درست. تو یہ کیا ہے؟ عرف. سمیرا. گڈ. احسن. رابعہ. حذیفہ. رافع. گڈ ہو گیا جناب. تو یہ کیا ہے؟ کس چیز کو؟ عرف کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن کیا؟ ہاں جی. کیا ظاہر کر رہا ہے اس میں؟ ایک چھوٹو ہے ایک لمبو ہے. ٹھیک ہے نا. تو جناب بیسٹ آف لک. اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. اور امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. انشاءاللہ جو ہے میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں سنوں گا بھی. تو یہ بیسٹ آف لک جناب آپ میری طرف سے. اور امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو جو ہے یہ درست جواب رافع خان نے جواب درست دیا ہے کہ یہ سر امین ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی جناب مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، اور آپ اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا لیکچر سمجھ بھی آ گیا اور ساتھ میں یاد بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو چیٹ میں مجھے بتائیں جی کس کس کو یاد ہو گیا ہے. او مجھے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ مجھے یاد ہو گیا. اوکے جناب. وش یو بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ.